معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ سورج غروب ہو چکا تھا، شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، ساتھ ہی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ انسپکٹر ساجد اپنی گاڑی میں ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس جا رہا تھا۔ پولیس فورس کا وہ سب سے جانباز اور نڈر افسر مانا جاتا تھا۔ آج اس کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اس لیے وہ اپنا کام جلد ختم کر کے گھر کے لیے نکل پڑا تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ فریش ہونے کے ارادے سے غسل خانے میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد اب اس کا ارادہ صرف اور صرف خواب خرگوش کی مزے لینا تھا۔ ایک تیز قسم کی چیخ سے مشابہ آواز سن کر انسپکٹر بیدار ہو گیا۔ فوری طور پر سمجھ نہ سکا کہ وہ کس قسم کی آواز ہے۔ مکمل طور پر ہوش و حواس میں آنے میں اسے چند منٹ ضرور لگے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گیا، جس جگہ وہ موجود ہے وہاں اس کا بستر نہیں ہے بلکہ ایک سجا سجایا دربار ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ طبیعت ناسازی کے سبب جلد سو گیا تھا، مگر یہ شاہی دربار، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ بہرحال وہ یہ سب دیکھنے پر مجبور تھا۔ دربار کے دائیں بائیں شاہی کرسیاں بچھی تھیں جس پر مختلف لوگ اپنے عہدوں کے حساب سے براجمان تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کی کرسیاں ابھی تک خالی تھیں، شاید ان کے دربار میں آنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ دربار کے وسط میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی سر جھکائے مجرمانہ انداز میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے۔ دفتن شنکھ پھونکے جانے کی آواز سن کر انسپکٹر چونک پڑا۔ شنکھ کی آواز اس بات کی علامت تھی کہ راج دربار میں مہاراجہ آ رہے ہیں۔ انسپکٹر ساجد نے دیکھا ایک شخص جو نہایت خوبصورت اور زرق برق لباس میں ملبوس تھا دربار میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ شخص انتہائی تکبرانہ چال چلتا ہوا تخت پر بیٹھ گیا۔ راج دربار شروع کیا جائے، مہاراجہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مہاراجہ کی بات سن کر ایک دوسرا شخص جو کہ تخت کے بعد سب سے اونچی گدی پر بیٹھا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ مہاراجہ کی جے ہو، دیوتاؤں کا شبھ سایہ آپ پر سدا قائم رہے، بھگوان کرے آپ ہمیشہ یوں ہی شکتی شالی رہیں اور ہماری رکشا کرتے رہیں۔ انسپکٹر ساجد نے دیکھا کہ وہ شخص اپنی تعریف سن کر انتہائی خوش ہونے لگا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انسپکٹر ساجد پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ انسپکٹر نے مہاراج کا چہرہ دیکھا تو اسے اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی بنا پر اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ یہ شخص انتہائی خطرناک اور عیار ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی آنکھیں اور چہرے کی بناوٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ شخص اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مہامنتری، اس لڑکی نے کیا پاپ کیا ہے؟ مہاراجہ نے اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جو اس کی تعریف کر رہا تھا۔ سرکار، یہ کنیا بڑی چلتر ہے، اس نے آپ کے بڑے بھائی مہاراج اجیت سنگھ کا خون کیا ہے، مہامنتری نے عیاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سر جھکائے کھڑی لڑکی نے چونک کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ دوسرے ہی پل اس کی غزالی آنکھوں میں نفرت و حقارت ناشنے لگی تھی۔ پاپی میں نہیں، تم دونوں ہو، کام تمہارا، نام میرا، پرنتو میں تمہارا انت ہوں۔ بھگوان کی دیا سے مجھے وہ شکتی حاصل ہے جس سے تم دونوں پاپی میرے ہی ہاتھوں سروناش ہو جاؤ گے۔ وہ لڑکی کسی ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی بات سن کر مہامنتری اور راجہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مہامنتری چور نظروں سے دوسرے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھ میانوں تک پہنچ چکے تھے۔ حکم ملنے کی دیر تھی کہ اس گستاخ لڑکی کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے انسپکٹر نے جو منظر دیکھا وہ انتہائی حیرت انگیز اور خوفناک تھا۔ قیدی لڑکی آن ہی آن میں ایک سانپ کا روپ لے چکی تھی۔ وہ سانپ عام سانپوں سے جسامت میں بڑا اور موٹا تازہ تھا۔ سانپ کا رنگ انتہائی گہرا سبز تھا۔ دوسرے ہی لمحے سانپ نے بجلی کی تیزی سے مہامنتری کے اوپر جست لگائی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر انسپکٹر اپنے حلق سے خارج ہونے والی دل خراش چیخ پر بڑی مشکل سے ضبط کر سکا۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی انسپکٹر ساجد کی آنکھ کھل گئی۔ تو گویا یہ خواب تھا۔
انسپکٹر کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ انسپکٹر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ سب ایک خواب نہیں، ایک حقیقت ہو۔ لڑکی کی صورت اس کے دل و دماغ میں نقش ہو گئی تھی۔ خواب میں دیکھی جانے والی صورت اس کو بھلانا مشکل ہو رہا تھا۔ انسپکٹر نے اٹھ کر گھڑی دیکھی تو گھڑی رات کے 2 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ انسپکٹر نے دوبارہ سے پہلو بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن شاید نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس اس کا ذہن اس لڑکی اور اس خوفناک خواب کے بیچ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنے سفر پر گامزن تھی۔ نیند انسپکٹر ساجد کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھا سوچوں میں مگن تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تصویریں اور دہشت گردوں کا بھیانک انجام تھا۔ دھماکے میں مسجد کے پیش امام سمیت بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ دفعتاً اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی جو بہت حد تک سیٹی سے مشابہت رکھتی تھی۔ انسپکٹر بیٹھے بیٹھے چونک پڑا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز اسے کمرے سے ہی آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے الماری کی جانب بڑھا جہاں اس کا ذاتی استعمال کا پستول رہتا تھا۔ سیٹی جیسی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس بار وہ آواز الماری کی جانب سے آئی تھی۔ شاید کوئی چوہا وغیرہ ہوگا، انسپکٹر نے دل میں سوچا اور آگے بڑھ کر الماری کھول دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف و دہشت ناچنے لگی تھی۔ کپڑوں کے اوپر سبز رنگ کا ایک سانپ پھن کاڑھے بیٹھا جھوم رہا تھا۔ سانپ کے انداز سے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ڈسنے کا ارادہ رکھتا ہو، بس وہ ایک ٹک انسپکٹر کو ہی گھورے جا رہا تھا۔ دفعتاً انسپکٹر کی آنکھوں سے خوف و دہشت کا احساس زائل ہونے لگا۔ عجیب بے خودی اور مستی سی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سانپ کی جانب بڑھنے لگا، جیسے کہ سانپ نے اسے کسی تنویمی عمل کے زیر اثر لے لیا ہو۔ جیسے ہی وہ سانپ کے قریب پہنچا، سانپ نے اچک کر اس کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ یہ سب اچانک ہی ہوا تھا۔ اس پر تیزی سے غشی طاری ہونے لگی، پھر وہ دھڑام سے فرش پر گر گیا۔ تیز تیز گھنٹیوں کے شور کی آواز سے انسپکٹر کی آنکھ کھل گئی۔ گھنٹیوں کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں کچھ سریلی جھنکار کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، اور ساتھ ہی کچھ سازوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند رکھنا ضروری سمجھا۔ وید جی، راج کمار کو ہوش آ جانا چاہیے ورنہ ہم کچھ کھا لیں گے۔ آواز انتہائی سریلی اور کافی مترنم و دلکش تھی۔ نانا، بھگوان کا مندر تو سب کے لیے ہوتا ہے، اسے ضرور ہوش آ جائے گا۔ ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ انسپکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا گورکھ دندہ ہے۔ اسے تو سانپ نے ڈسا تھا، پھر میں یہاں کیسے؟ انسپکٹر نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی پہلی نظر ایک سادھو کے لباس میں ملبوس ایک بوڑھے شخص پر پڑی جس کی وضع قطع مندر کے پجاریوں جیسی تھی۔ وہ ایک چبوترے پر چت پڑا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے ایک قد آدم مورتی نصب تھی۔ شاید وہ ان کا پتھر کا دیوتا تھا۔ انسپکٹر کی اپنی وضع قطع بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے بھی ہندو شہزادوں جیسا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ مندر انتہائی پرشکوہ تھا، جس کی ہر شے سونے کی معلوم ہوتی تھی۔ ساجد ابھی اسی صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ مورتی کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شکر ہے بھگوان کا کہ تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ زہر بہت خطرناک تھا، بوڑھا پجاری مسکرا کر بولا۔ زہر؟ انسپکٹر حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اسے وہ سانپ یاد آ گیا جس نے اسے ڈسا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا مگر ہاتھ پر کوئی سانپ کا نشان نہ تھا۔ انسپکٹر پریشان ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دفعتاً اس کے کانوں میں پجاری کی آواز گونجی۔ ہاں زہر، مگر راجکمار تم نے زہر کھایا کیوں؟ پجاری بولا۔ میں نے زہر؟ اس کے منہ سے حیرت بھرا جملہ نکلا۔ لڑکی نے اس کا جملہ سن لیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی انسپکٹر کی طرف پلٹی تو وہ حیران ہو گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس دن خواب میں نظر آئی تھی، جو سانپ بن کر اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ دفعتاً انسپکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، روپمتی، پوجا کہاں ہے؟ یہ الفاظ کہہ کر انسپکٹر حیران ہو گیا۔ اس طرح کا جملہ بولنے میں اس کے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی اور ہی ہے۔
مار دیا، میں نے اس حرامزادی کو مار دیا، اس نے تمہیں مجھ سے چھیننا چاہا تھا راجکمار۔ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں اور صرف پوجا سے پیار، ساجد نے دانت پیس کر کہا۔ ساجد کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی اور ہی شخصیت تحلیل ہو گئی ہو جو اس سے یہ سب کروا رہی ہو۔ راجکمار، تم صرف اور صرف میرے ہو، میں اپنے پریم میں کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو مار دیا۔ لڑکی کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، تم نے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اسے ڈس لیا، اسے تڑپ کر گرتے دیکھ کر ہم نے بھی زہر پی لیا، لیکن بدقسمتی سے بچ گئے، لیکن اب نہیں۔ یہ کہہ کر ساجد چبوترے کی طرف بڑھا جہاں مورتی نصب تھی۔ مورتی کے ہاتھ میں ایک ترشول تھا۔ رک جاؤ راجکمار، تم یوں نہیں جا سکتے، تم میرے ہو، لڑکی رو دینے والے لہجے میں بولی۔ نہیں، ہم مرنا چاہتے ہیں، ساجد کے اندر کی دوسری شخصیت سے آواز آئی۔ نہیں نہیں راجکمار، رک جاؤ، لڑکی چیخی، لیکن راجکمار کے اندر جیسے بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ راجکمار نہایت تیزی سے مورتی کے ہاتھ میں نصب ترشول کی جانب بڑھا۔ اس سے قبل کہ وہ ترشول نکال پاتا، ایک تیر زن کی آواز کے ساتھ راجکمار کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا۔ لڑکی چیخ کر اس کی جانب بڑھی۔ اس سے قبل کہ وہ اس تک پہنچتی، سپاہیوں کی وردیوں میں ملبوس لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ساجد کی آنکھ کھل گئی۔ ساجد اسی جگہ فرش پر بے ہوش پڑا تھا، گویا وہ سب کچھ بحالت بے ہوشی میں ہوا تھا۔ اب وہ خواب تھا یا حقیقت، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پان شاپ والے نے ان دو مشکوک بندوں کو قریب سے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ تھانے میں موجود تھا اور نہایت سہما ہوا تھا۔ صاحب، میں بال بچے دار آدمی ہوں، اگر میں نے ان کی شناخت دے دی تو وہ مجھے مار دیں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری شناخت خفیہ رہے گی، انسپکٹر ریاض نے نرم لہجے میں کہا۔ جی، پان والا بدستور سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ پان والا جیسے جیسے بتاتا جاتا، محکمہ پولیس کا گرافک ڈیزائنر تصویر بناتا جاتا۔ انسپکٹر ریاض اور انسپکٹر ساجد بھی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جیسے ہی دونوں تصویریں مکمل ہوئیں اور جو چہرے سامنے آئے، انہیں دیکھ کر انسپکٹر ساجد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ دونوں وہی چہرے تھے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے، مہاراجا اور مہا منتری کے، جن پر وہ لڑکی سام بن کر حملہ آور ہوئی تھی۔ انسپکٹر ساجد حیرت سے ان دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا جو کہ وہ خواب میں دیکھ چکا تھا۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ دونوں وہی ہیں؟ انسپکٹر ریاض نے پان والے سے پوچھا۔ جی بالکل، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، انسپکٹر نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا، جس نے پان والے کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ پان والے کے جاتے ہی انسپکٹر ریاض نے انسپکٹر ساجد کی طرف دیکھا جو کہ ابھی تک محو حیرت تھا۔ ان دونوں کے نام ارجن اور شنکر ہیں۔ انسپکٹر ساجد چونک پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ انسپکٹر ساجد نے اس سے کہا۔ ان دونوں کے نام ارجن اور شنکر ہیں، یہ دونوں پیشہ ور قاتل اور غنڈے ہیں، انسپکٹر ریاض نے کہا۔ مگر یہ دونوں وہی ہیں جو میرے خواب میں آئے تھے، ساجد نے زیرِ لب کہا۔ کیا کہا؟ انسپکٹر ریاض نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کا گرفتار ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سے سوال تشنہ رہ جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو دشمن ممالک کے ایجنٹوں نے خرید لیا ہو۔ کچھ بھی ہو، ان کی گرفتاری بے حد ضروری ہے، انسپکٹر ساجد بولا۔ 2-4 دن کی دوڑ دھوپ اور تفتیش کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ یہ دونوں مجرم سرحدی گاؤں کی طرف بھاگے ہیں، جہاں سے وہ شاید سرحد پار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ریاض، ان دونوں کے پیچھے میں جاؤں گا، انسپکٹر ساجد نے کہا۔ تم اکیلے؟ وہ بہت خطرناک ہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ نہیں دوست، تمہارا شکریہ، موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب آنی ہوگی ضرور آئے گی، انسپکٹر ساجد نے مسکرا کر کہا۔ جیسے تمہاری مرضی میرے دوست، ریاض نے جواباً مسکرا کر کہا۔ انسپکٹر ساجد نے سرحدی گاؤں کی بوڑھے چودھری کی طرف دیکھا، جس کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔
انسپیکٹر ساجد 4 روز قبل اس گاؤں میں پہنچا تھا اور گاؤں کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا۔ سرحدی گاؤں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھا۔ اگر کوئی اس گاؤں کو پھولوں کی وادی کہتا تو غلط نہ ہوتا۔ یہ گاؤں حسین و جمیل پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ویسے مسلمان بھی اس گاؤں میں تھے جو کہ تعداد میں کم تھے۔ اس گاؤں میں سب سے زیادہ پراسرار اور عجیب و غریب واقعات سے مزین ایک پہاڑی تھی جس کا نام کالی پہاڑی تھا۔ کالی پہاڑی تک پہنچنے کے لیے پرانے جنگلات کو عبور کرنا پڑتا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو ان جنگلات میں داخل ہوا زندہ واپس نہ آیا۔ ہاں تو چودھری صاحب، ان دونوں آدمیوں کو دیکھا ہے اس گاؤں میں؟ انسپیکٹر ساجد نے 2 تصویریں دکھاتے ہوئے کہا جو کہ ارجن اور شنکر کی تھیں۔ اس گاؤں میں اس طرح کے دونوں بندے گزشتہ 1 ماہ سے نہیں دیکھے گئے۔ چھوٹا سا تو گاؤں ہے انسپیکٹر صاحب، چودھری نے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ذرا یاد کریں، غور سے دیکھیں، یہ دونوں خطرناک قاتل ہیں، امام صاحب کی شہادت میں ملوث ہیں۔ گاؤں میں تو داخل نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کہ گاؤں کے باہر سے کالی پہاڑی پر چلے گئے ہوں۔ چودھری صاحب سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ کالی پہاڑی؟ ساجد نے حیرت و استعجاب سے کہا۔ جی، باہر سے ایک مختصر راستہ ہے جس پر چلنے سے جنگلات کو کراس نہیں کرنا پڑتا اور جانے والا آسانی سے کالی پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ کالی پہاڑی کیا ہے؟ کالی پہاڑی پر ایک انتہائی پرانا مندر ہے جو کہ نہ جانے کتنی صدیوں پہلے بنا تھا۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب پراسرار روایات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ مندر آسے بھی ہے۔ جو اس مندر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اسے موت آ جاتی ہے، چودھری نے کہا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ دونوں آدمی پیچھے کے راستے سے مندر میں داخل ہوئے ہیں؟ جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں آدمی مندر میں داخل ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں جاؤں گا اس مندر میں، انسپیکٹر ساجد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اب ساجد کے پاس کالی پہاڑی تک جانے کے لیے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ گاؤں کے باہر سے جاتا تھا اور ایک راستہ جنگلات سے ہو کر گزرتا تھا۔ کافی سوچنے کے بعد ساجد نے جنگل کے راستے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گاؤں کے باہر کا راستہ مختصر ضرور تھا مگر خطرناک اور دشوار گزار تھا، اس لیے اس نے جنگل کے ذریعے جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک مضبوط جیپ، ایک رسی اور دوسرا سامان لے کر ساجد اپنی منزل کی جانب چل پڑا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ کالی پہاڑی پر ہی اسے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ساجد جنگل کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب و غریب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اسے کوئی طاقت کشاں کشاں جنگل کے اندر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ جیپ جنگل کے باہر ہی چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نے جیپ جنگل کے باہر جھاڑیوں کے پاس کھڑی کی اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ویسے ویسے اندھیرا بڑھتا جاتا۔ ایک بات اس نے محسوس کی تھی، اس نے اب تک کسی بھی درندے یا پرندے کی آواز نہیں سنی تھی، اور ہوا بھی جیسے بند تھی۔ عجیب قسم کا سناٹا اس نے جنگل میں محسوس کیا، جیسے کہ جنگل میں ان درختوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو۔ دفعتاً اس نے عجیب سی آواز سنی۔ آواز تیز قسم کی سیٹی سے مشابہت رکھتی تھی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی ساجد بری طرح سے چونک پڑا۔ بڑی سرعت سے اپنا پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جھاڑیوں کو ہٹاتا ہوا وہ سیٹی کی آواز کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک طویل میدان تھا۔ ساجد میدان میں داخل ہو گیا۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چونکنے والے انداز میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ لمبائی اور طویل میدان عام میدانوں سے ہٹ کر تھا۔ اس کی مٹی بھوری کی جگہ سبز تھی، جبکہ میدان میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹنڈ منڈ چھوٹے چھوٹے درخت تھے جو کہ بالکل بھی قدرتی معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ درختوں کا رنگ بھی سنہری مائل تھا۔ ساجد شدید ترین حیرتوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ دفعتاً اسے اسی طرح کی تیز قسم کی سیٹی کی آواز پھر سنائی دی تھی۔ سیٹی کی آواز سن کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا تھا۔ اچانک اسے اپنے اندر ایک خوف سا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی آس پاس ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی وہ مزید ڈر گیا۔ اچانک اس کے کانوں میں رونے کی آواز گونجنے لگی۔ وہ آواز کسی شیخ خوار بچے کی تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی جیسے اس کے قدموں کو پر لگ گئے، وہ اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔
بھاگتے بھاگتے اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو وہ گر پڑا۔ گرتے ہی اس کے ہر احساس کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ شنکھ کے پھونکے جانے کی آواز سن کر ساجد کو ہوش آ گیا۔ اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے سر پر مسلسل ہتھوڑے پڑ رہے ہوں۔ ساجد نے ہلنے کی کوشش کی تو منہ سے بے ساختہ سسکاری نکل گئی۔ جسم کا جوڑ جوڑ جیسے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ہولے ہولے کراہنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ اسے ایسا لگا کہ جسم کی توانائی بحال ہو رہی ہو۔ عجیب و غریب قسم کی بے معنی سی آوازیں سن کر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اپنے چاروں طرف عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو دیکھ کر وہ سہم گیا۔ وہ لوگ انتہائی کالے رنگ کے بدنما اور عجیب سے معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی وضع قطع دیکھ کر اسے ہالی ووڈ کی فلمیں یاد آ گئیں جن میں جنگلی قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ساجد بڑی سرعت سے اٹھ بیٹھا۔ اسے اٹھنے میں انتہائی شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ جس جگہ ساجد موجود تھا اس جگہ روشنی ناکافی تھی، اس لیے اس جگہ کا تعین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے موجود لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ ساجد کو بہت زیادہ پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ وہ کراہتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر سارے لوگ چونک پڑے اور بڑی تیزی سے دو لوگوں نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ مجھے اس طرح کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں جواب دیتی ہوں تمہیں کہ ہم کون ہیں۔ ایک انتہائی سریلی آواز سن کر بری طرح سے وہ چونک پڑا۔ آواز دینے والی اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ جس جانب سے آواز آئی تھی اس طرف کافی اندھیرا تھا۔ اس کی آواز سن کر سارے جنگلی نما لوگ اس وقت رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے نظر آئے۔ دفعتاً اس پوری جگہ انتہائی تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی کہاں سے آ رہی تھی یہ تو اسے پتہ نہ چلا، لیکن وہ جگہ جہاں وہ تھا اس کا وہ اچھی طرح سے جائزہ لے سکتا تھا۔ یہ ایک پتھریلی کوٹھڑی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے کہ سینٹرل جیل میں قیدیوں کے لیے ہوتی ہے۔ ساجد نے سامنے دیکھا تو اسے ایک انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی کھڑی نظر آئی۔ ساجد نے زندگی میں کبھی اتنا حسن نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی سر سے پیر تک دعوت گناہ تھی۔ اس نے انگریز عورتوں کی طرح سوئمنگ کاسٹیوم نما کوئی چیز پہن رکھی تھی۔ جسم کے بقیہ حصوں پر رنگ و روغن سے لیپ کیا ہوا تھا۔ ساجد نے سر گھما کر دیکھا تو وہ جنگلی اب بھی رکوع کی حالت میں کھڑے تھے۔ یہ سب میرے غلام ہیں اور ہم سب چاند کے پجاری ہیں۔ لڑکی نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی در حقیقت میں حسن و جوانی کا شاہکار تھی۔ اس کی آواز خود اس کی طرح انتہائی خوبصورت تھی۔ مگر تم لوگ ہو کون؟ ساجد نے پوچھا۔ کہا نا کہ ہم چاند کے پجاری ہیں اور ہر سال چاند کا دیوی کے آگے بلی دیتے ہیں۔ لڑکی نے رکوع میں جھکے ہوئے لوگوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ اٹھے اور الٹے قدموں وہاں سے باہر نکل گئے۔ بلی دیتے ہو؟ مگر کس کی؟ ساجد نے حیرت سے پوچھا۔ انسانوں کی، اور آج تمہاری باری ہے، اور وہی رات ہے جب تمہیں قربان کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ساجد کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ ساجد نے دونوں ہاتھوں سے پسینہ پوچھا اور تھوک نگلتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھ کر گویا ہوا، تو گویا یہ جنگل تم لوگوں کی وجہ سے آسیبی ہے۔ نہیں، یہ جنگل واقعی آسیبی ہے، لیکن چونکہ ہم چاندکا کے پجاری ہیں جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ ساجد نے دل ہی دل میں سوچا، اب تو کہانی ختم۔ میرے پاس کتنا وقت ہے؟ ساجد نے اس لڑکی سے پوچھا۔ صرف 2 گھنٹے، لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ ساجد میاں، یہی وقت ہے کچھ کرنے کا۔ ساجد نے دل ہی دل میں سوچا۔ مگر تم لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ ساجد نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں اس سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں، لڑکی نے منہ بنا کر کہا۔ اس وقت ساجد کا ذہن بڑی تیزی سے کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دفعتاً ساجد نے بیٹھے بیٹھے زقن لگائی اور بجلی کی تیزی سے لڑکی پر جا گرا۔ لڑکی اس ناگہانی افتاد سے بری طرح بوکھلا گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتی، ساجد نے اس کو یک کے بعد دیگرے اس کے منہ پر 2 مکے جڑ دیے، لیکن دوسرے ہی پل اس نے ساجد کو ہوا میں اچھال دیا۔
ساجد ہوا میں اچھل کر واپس فرش پر پڑا۔ لڑکی بھننا کر جیسے بھوکی شیرنی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساجد فرش پر کراہ رہا تھا۔ لڑکی نے ساجد کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ خون پونچھتے ہوئے ساجد کی ناک پر زوردار ٹکر ماری اور ساجد چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے ساجد نے خود کو سنبھالا اور پولیس ٹریننگ کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکی کو گھوم کر ایک کک رسید کی اور پے در پے کئی ککیں لگا دی۔ ساجد کا خیال تھا کہ وہ اتنی مار کھانے کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن ساجد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب لڑکی الٹی قلہ بازی کھاتی ہوئی آئی۔ اس کی دونوں لاتیں ساجد کی طرف تھیں۔ دونوں لاتیں ساجد کے سینے پر بھرپور انداز سے پڑی تھیں۔ ساجد سینے پر لات کھا کر گر پڑا۔ گرتے ہی ساجد چیخ مار کر فرش پر کراہنے لگا۔ لڑکی فاتحانہ انداز سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ دفتن ساجد کو کچھ خیال آیا۔ اس نے موزے میں اڑسا ہوا پستول نکالا اور پے در پے 2-3 فائر ایک ساتھ کر دیے۔ لیکن دوسرے ہی پل اس نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا، مگر سچ تھا۔ تینوں گولیاں لڑکی کے سینے پر لگی تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے سینے پر 3 سوراخ ہو جاتے، لیکن گولیاں لڑکی کے سینے سے ٹکرا کر دور جا گریں، جیسے وہ سینہ پتھر کا ہو۔ اب تم کو کون بچائے گا؟ تم نے غلط اندازہ لگایا تھا میرے بارے میں۔ لڑکی قہقہا لگا کر بولی۔ ساجد کو ایسا لگا کہ جیسے لہو اس کی شریانوں میں جم کر رہ گیا ہو۔ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی خطرناک تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب وہ کوئی انتہائی خطرناک قدم اٹھائے گی۔ ساجد نے پے در پے سارا پستول اس پر خالی کر دیا۔ گولیوں کی آواز سن کر سارے جنگلی اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ساجد کو پکڑ لیا۔ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دفتن دروازہ کھلا۔ نیلے رنگ کا دھواں کوٹھڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ دھواں کافی تعداد میں اندر داخل ہوا تھا۔ دھوئے کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر لڑکی چونک پڑی۔ دفتن ساجد کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ ساجد کا ہاتھ انتہائی سرد ہاتھوں نے تھام رکھا تھا۔ ساجد کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہاتھ نہیں، برف کی سرد سل ہو جس میں زندگی کا احساس بالکل بھی نہ تھا۔ جلدی نکل چلو، تمہاری منزل یہ نہیں۔ آواز انتہائی سریلی اور خوبصورت تھی۔ تم کون ہو؟ ساجد نے پوچھا۔ یہ وقت زیادہ باتیں کرنے کا نہیں ہے، دھوئے کا پردہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، سرد ہاتھ نے تقریباً ساجد کو گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ہاتھ ساجد کو گھسیٹتے ہوئے اس جگہ سے باہر لے گیا۔ ساجد کو ایسا لگا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ ہاتھ اس کو گھسیٹتے ہوئے آگے آگے لے جا رہا تھا۔ بس اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دھوئے کے بیچوں بیچ چلا جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے دھواں چھٹا تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی جنگل میں کھڑا ہے۔ یہاں سے بالکل سیدھے چلے جاؤ، تمہاری منزل زیادہ دور نہیں، مگر خبردار، راستے میں جو کچھ دیکھو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ساجد کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے آواز پہلے بھی سنی ہے، لیکن کہاں، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ساجد کی منزل کالی پہاڑی تھی جہاں وہ 2 مجرم چھپے ہوئے تھے جن کے چہرے بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا، اس لیے وہ وہاں جا رہا تھا۔ ساجد آرام آرام سے چلتا ہوا جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کچی پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ اس پگڈنڈی کے دونوں طرف بڑے بڑے وسیع و عریض درخت، جھاڑیاں، خودرو پودے موجود تھے۔ ساجد بڑے آرام سے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اس نے جھاڑیاں کاٹ کر راستہ بنانے کے لیے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جنگل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے ساجد کتنی دیر تک چلا ہوگا۔ اب ساجد کافی تھکن محسوس کر رہا تھا، چنانچہ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ بھوک و پیاس کا احساس اب شدت سے سر اٹھانے لگا تھا۔ ساجد نے سوچا کوئی پھلدار درخت ڈھونڈا جائے تاکہ اس کا پھل کھا کر بھوک مٹائی جائے۔ ساجد تھوڑی دیر بعد اٹھا اور پھلدار درخت کی تلاش میں آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ساجد فوراً ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد ساجد نے دیکھا 3 گھڑ سوار سر سے پاؤں تک کالے لباس میں ملبوس اسی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ایک گھڑ سوار کے گھوڑے پر ایک بچی لدی ہوئی تھی جو کہ بے ہوش تھی۔ انہوں نے اس بچی کو زمین پر پٹخ دیا۔ سردار،
کیا ارادہ ہے؟ ایک گھڑ سوار نے دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ آواز انتہائی خرخراتی ہوئی تھی۔ ذبح کر دو سالی کو، بہت تنگ کیا ہوا ہے اس نے، پہلے نے تیسرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ تیسرے گھڑ سوار نے نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر لڑکی کی گردن پر رکھ دیا۔ ساجد یہ منظر دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس کے اندر سویا ہوا پولیس آفیسر انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ اے رک جاؤ، یہ جرم میں تم لوگوں کو نہیں کرنے دوں گا، ساجد ان کی طرف دیکھ کر چلایا۔ ساجد کی آواز سن کر وہ تینوں چونک پڑے، لڑکی کو چھوڑ کر ساجد کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے لڑکی بھی بیدار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بھی ساجد کو نہایت عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، ساجد انتہائی سرد لہجے میں چلایا۔ جواب دینے کی بجائے لڑکی سمیت وہ چاروں ہنسنے لگے۔ لڑکی کو ہنستا دیکھ کر ساجد کو نہایت حیرت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ کسی گڑبڑ کا احساس بھی۔ ان تینوں نے اپنے چہرے پر پڑے ہوئے کالے نقاب اتار لیے۔ ان کے چہرے دیکھ کر ساجد کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ منظر انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ لڑکی کے ناخن مڑنے لگے تھے، آنکھیں بے حد نیلی ہونے لگی تھیں، چہرے کی کھال جگہ جگہ سے ادھڑنے لگی تھی، جبکہ وہ تینوں گھڑ سواروں کے چہرے نہیں، استخوانی کھوپڑیاں تھیں جن کے سوراخوں سے کالے سانپ جھانک رہے تھے۔ انتہائی خوفناک منظر دیکھ کر ساجد سمجھ گیا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ ایک ہلکی سی سرگوشی ساجد کے کانوں میں گونجی۔ مگر کچھ نہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکوں گی، آواز ہلکی ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ ساجد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ موت اس سے چند لمحوں کے فاصلے پر تھی، اس پراسرار آسیبی جنگل میں اس کی قبر بن جائے گی۔ وہ چاروں طرف عفریت عجیب و غریب آوازیں نکالتے ساجد کو دبوچنے آگے بڑھ رہے تھے۔ ساجد کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگا، اور پھر کلام الہی کو سن کر وہ عفریت رک گئے۔ یہ کلام کی تاثیر تھی، وہ عفریت پیچھے ہٹنے لگے تھے، ان کے حلق سے اب چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ اللہ کے کلام کا ہی اثر تھا کہ ساجد کے دل کو طمانینت محسوس ہونے لگی۔ اسی پل عفریتوں کے جسموں کو آگ لگ گئی، ان کی بھیانک چیخیں جنگل کی فضا میں ارتعاش پیدا کرنے لگی تھی۔ چند منٹوں کے بعد وہاں راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ساجد دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلا، اسے اپنے سامنے پہاڑیوں کا طویل سلسلہ نظر آیا جو کہ انتہائی وسیع و عریض تھا۔ ساجد نے کمر پر بندھی ہوئی رسی کھولی اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے لگا کہ جس سے کنڈا بنایا جا سکے۔ جلدی ساجد کو ایک ایسی چیز مل گئی تھی جس کا وہ کنڈا بنا لے۔ یہ لوہے کا ایک کڑا تھا جو کہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ ساجد بڑی تیزی سے پہاڑیوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ پولیس ٹریننگ میں وہ رسی کی مدد سے اترنے اور چڑھنے کی تربیت لے چکا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اس کی مدد سے پہاڑی پر چڑھ سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی انتھک محنت اور جدوجہد کے بعد وہ پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہی ساجد کو اپنے سامنے قدیم اور بوسیدہ سی عمارت نظر آئی جو کہ طرز تعمیر سے مندر لگتا تھا۔ یہ عام مندر سے مختلف گنبد نما بنایا گیا تھا۔ مندر کے دروازے پر انتہائی قد آدم مجسمہ نصب تھا۔ اس مجسمے کو دیکھ کر ساجد کو میوزیم میں نصب وہ مجسمہ یاد آ گیا جو کہ مایا تہذیب کی کھدائی کے دوران نکلا تھا۔ ساجد نے جیسے ہی دروازے کو دھکا دیا، وہ از خود اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ ساجد جیسے ہی اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا۔ سامنے ایک طویل برآمدے نما راہداری تھی۔ راہداری میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف مجسمے نصب تھے جو کہ پتھر کے تھے۔ ہر مجسمہ امتداد زمانہ کے باعث سیاہ کالا ہو چکا تھا۔ ساجد مختلف مجسموں کو دیکھتا ہوا راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ راہداری عبور کرنے کے بعد ساجد ایک وسیع و عریض ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ ہال کی چھت گنبد نما تھی، ہر طرف بڑی بڑی مشعلیں روشن تھی۔ سامنے ایک سنگی چبوترے پر ایک بڑا پتھر کا بت نصب تھا جو کہ کافی طویل اور دیو قامت تھا۔ ساجد جیسے ہی ہال میں آگے بڑھا، اسی لمحے 1 منٹ سے بھی کم وقفے کے اندر پورا ہال روشنی میں نہا گیا۔
ساجد کے اوپر نہ جانے کہاں سے پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ پھولوں کی برسات اس قدر تھی کہ 2 سیکنڈ کے اندر پورا ہال خوشبودار پھولوں سے لد گیا۔ ساجد کی نظر مورتی پر پڑی۔ وہ حیرت سے چونک گیا کیونکہ مورتی کے سر پر ایک سانپ پھن اٹھائے بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ سانپ انتہائی خوبصورت اور گہرے سبز رنگ کا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سے روشنی کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ آنکھوں میں اتنی مسحور کن چمک تھی۔ ساجد کئی لمحے تک ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ دفعتاً ساجد کی نظر مورتی کے دائیں اور بائیں طرف پڑی۔ 2 شخص زنجیروں میں بندھے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر نقاہت طاری تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ ساجد نے ان دونوں کو صاف پہچان لیا۔ یہ دونوں وہی تھے جن کی تلاش میں وہ یہاں تک آیا تھا، ارجن اور شنکر، جو کہ پیش امام صاحب کی اور دیگر نمازیوں کی شہادت کے ذمہ دار تھے۔ ان کی حالت کافی پتلی تھی۔ صاف لگ رہا تھا زندگی کسی بھی لمحے ان کا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ ان کا یہ حال کس نے بنایا؟ ساجد زیر لب بڑبڑایا۔ اچانک فضا میں گھنٹی کی آواز گونجی، ساتھ ہی ساتھ شنکھ کی آوازیں ساجد کے کانوں میں گونجنے لگی۔ جیسے ہی شنکھ کی آواز تھمی، مورتی پر بیٹھا ہوا سانپ زندہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور تیز ہو گئی۔ شنکھ کی آواز سن کر ارجن اور شنکر بھی ہوش میں آ گئے تھے۔ سانپ نے قہر آلود نظروں سے ان دونوں قیدیوں کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے سانپ نے اڑتے ہوئے ان دونوں کے سروں پر ڈس لیا۔ ان دونوں کے حلق سے نکلنے والی چیخ انتہائی کری تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی بن کر بہنے لگے اور پھر چند لمحے بعد وہاں کچھ نہ تھا۔ اچانک سانپ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد سانپ کی جگہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی موجود تھی جس کی آنکھیں بند تھیں۔ چہرے پر سکون اور طمانینت کا احساس تھا۔ چند لمحوں بعد لڑکی نے آنکھیں کھول دی اور ساجد کی طرف بڑی ہی محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری تپسیا پوری ہو گئی راجکمار، تم آ گئے، وہ مسکرا کر بولی۔ ساجد نے اس لڑکی کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ لڑکی آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پوجا کے انداز میں ہاتھ جوڑ کر مورتی کو پرنام کیا اور والہانہ انداز میں رقص کرنے لگی۔ رقص کے انداز میں جوش و خروش اور سپردگی تھی۔ ساجد کے کانوں میں گونجنے والی سریلی آوازیں اس کے پاؤں کی ہر جنبش میں مدغم ہو چکی تھیں۔ ساجد نے اس قدر والہانہ رقص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو اپنے وجود کا ہر احساس کھو چکا تھا۔ اس وقت سارے ماحول پر پراسرار سی بے خودی چھائی تھی۔ دفعتاً وہ لڑکی رقص کرتے کرتے ساجد کے پاس آئی اور اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ ساجد نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے پہچانو راجکمار، پہچانو راجکمار۔ ساجد کانپ کر رہ گیا۔ یہ وہی آواز تھی جس نے اس کو جنگلیوں سے نجات دلائی تھی۔ راجکمار، مجھے پہچانو۔ وقت کی گرد اپنے ذہن سے ہٹا کر دیکھو، تمہیں اپنی روپمتی یاد آئے گی جس نے تمہارے پریم میں پوجا کو مار دیا۔ تم نے ہیرے کی انگوٹھی چاٹ لی لیکن تم بچ گئے۔ تم نے میرے کارن دوسرا جنم لیا ہے۔ کیا بک رہی ہو؟ ساجد نے جھللا کر کہا۔ اچھا سنو، شاید تم کو یاد آ جائے۔ آج سے 1000 سال پہلے اس جگہ ایک بہت شاندار ریاست تھی۔ ریاست کا مہاراجا ششپال بہت بڑا دھرماتما اور پرجا کا خیال رکھنے والا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اجیت سنگھ اور دوسرے کا نام جگجیت سنگھ تھا۔ ریاست کے دستور کے مطابق مہاراجا کی موت کے بعد اجیت سنگھ کو راج گدی پر بیٹھنا تھا۔ اجیت بہت سندر اور نیک دل گیانی تھا، بھگوان کا سچا بھگت۔ یہ مندر اسی نے بنوایا تھا۔ اس کا وقت زیادہ تر یہیں گزرتا تھا۔ پرجا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ اس کے برخلاف جگجیت سنگھ بہت گھمنڈی اور ظالم تھا۔ دن رات شراب پی کر باندیوں اور کنیزوں کی آبرو سے کھیلتا تھا۔ لوگ اس کے ظلم سے پریشان تھے مگر خوف کے مارے مہاراجا سے شکایت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یہ جسے تم ارجن کے نام سے جانتے ہو، یہی جگجیت تھا اور تم اجیت۔ اتنا کہہ کر لڑکی سانس لینے کے لیے رکی مگر ساجد چیخ پڑا، نہیں، تم جھوٹ بکتی ہو۔ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لڑکی نے پھر دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔
महामंत्री चक्रवर्ती, जिसकी बेटी जगजीत सिंह से मंसूब थी। महामंत्री जगजीत को महाराजा बनाना चाहता था, चुनाचे इसने अजीत को खत्म करने की ठानी। काम बहुत मुश्किल था। इस जमाने के राजाओं का दस्तूर था कि वो अपने महल में वश कन्या जरूर रखा करते थे। राजा इन्हें अपनी जान की हिफाजत करने के लिए पालते थे, साथ ही साथ वो दुश्मनों की साजिशों से महफूज रहते थे। इन्हीं दिनों महल में मेरा और एक राज नर्तकी, जो कि वशकन्या भी थी, बड़ी धूम थी। इसका नाम पूजा था। चक्रवर्ती ने पूजा को लालच देकर अजीत सिंह को मारने भेजा, ताकि अजीत सिंह जैसे ही इसके होठों पर प्यार करे मर जाए। लेकिन पूजा तो खुद ही अजीत सिंह के प्रेम का शिकार हो गई। इसके दिल में वो जोत जली जिसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम तो त्याग मांगता है, इसलिए इसने त्याग देते हुए राजकुमार अजीत सिंह यानी तुमको सब बता दिया। राजकुमार, जो कि खुद भी पूजा से सच्चा प्रेम करता था, इसने पूजा को माफ कर दिया और अपने राजा बनने के इंतजार करने को कहा, क्योंकि वो राजा बन जाता तो पूजा के जरिए पूजा को वश से आजाद करवा देता। चक्रवर्ती और जगजीत सिंह ने मुझे बुलाया और जहर से आजादी का लालच देकर राजकुमार को ठिकाने लगाने को कहा। मैंने जहर से आजादी के लालच में अजीत को खत्म करने का सोचा, लेकिन मैं भी प्रेम बंधन में जकड़ गई। अजीत सिंह को नजर भर देखना ही कातिल साबित हुआ, मगर अजीत तो पूजा का था और वहीं मेरे दिल में पूजा के लिए नफरत पैदा हुई। मोहब्बत की नफरत, अपने महबूब को हासिल करने का जुनून। ये जुनून मुझसे कुछ भी करा सकता था। मैं जब भी अजीत और पूजा को प्यार भरी बातें करते देखती तो मेरा रोम रोम झुलस जाता। फिर एक दिन मैंने एक मंसूबा बनाया, एक इंतहाई खौफनाक मंसूबा। मैंने अपने आप को नाग देवता के सामने अर्पण करने का फैसला किया, ताकि नाग देवता का एक रूप मुझे मिल जाए। ये बात मैंने चक्रवर्ती और जगजीत सिंह को बताई, क्योंकि देवता के सामने नर्त की पूजा के लिए इन दोनों की अनुमति जरूरी थी। चुनाचे इन दोनों की इजाजत के लिए मैं चक्रवर्ती से मिली। मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? चक्रवर्ती ने कहा। मुझे नाग देवता की पूजा करनी है, इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नाग देवता का एक रूप मुझे मिल जाएगा और मैं पूजा को डस लूंगी। पूजा खुद वश कन्या है, इसलिए नाग देवता का जहर इसे मार सकता है। इस बात की क्या जमानत है कि पूजा के हट जाने के बाद तुम राजकुमार को मार दोगी? चक्रवर्ती ने कहा। मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए, बहुत दूर। मेरा प्रेम पूजा की याद भुला देगा। इतना कहने के बाद लड़की सांस लेने के लिए रुकी, जबकि साजिद के चेहरे पर जैसे कि दास्तान के सहर में गुम था। इसे ऐसा लग रहा था कि वो इस दास्तान का कोई एक किरदार हो। फिर क्या हुआ? क्या पूजा मर गई? हाँ, लड़की ने ठंडी सांस लेकर कहा। पूजा तो मर गई, मगर तुम मेरे न हुए। तुमने पहले जन्म में मुझे ठुकरा दिया। मैंने नाग देवता की पूजा की, इसने खुश होकर मुझे नागिन का एक रूप दे दिया। मैंने पूजा को डस लिया, वो मर गई। राजकुमार ने जहर खा लिया, मगर मैंने इसे मंदिर में ले जाकर रख दिया। मेरी पूजा से खुश होकर नाग देवता ने राजकुमार को जिंदा कर दिया। राजकुमार ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इस मंजर को तुम ख्वाब में देख चुके हो। इसे चक्रवर्ती ने मार दिया। राज दरबार में मुझ पर इल्जाम लगाया गया। मैंने सांप बनकर इन दोनों को डस लिया। वो दोनों मर गए, ये भी तुम ख्वाब में देख चुके हो। मैंने खुद को फौज के हवाले कर दिया। कैद खाने में पूजा करके शिव जी से मदद की दरख्वास्त की तो उन्होंने खुश होकर कहा कि राजकुमार दूसरा जन्म लेगा, मगर वो तुम्हें जब मिलेगा जब तुम इन दोनों पापियों को राजकुमार के सामने मारोगी। इसके लिए तुम्हें 1000 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपना शरीर छोड़ना होगा। तो मैंने आत्महत्या कर ली। मेरी आत्मा 1000 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज तुम आ गए राजकुमार, अब तुम मेरे हो, मेरे हो। ये कहकर रूपमती रो पड़ी। इसे रोते देखकर साजिद का दिल नरम पड़ गया। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें राजकुमार, सिर्फ तुम्हें। सब याद आ गया होगा। साजिद को याद तो कुछ नहीं आया था, मगर इसने कुछ कहा नहीं। आओ मेरे साथ, ये कहकर उसने साजिद का हाथ पकड़ लिया। साजिद को ऐसा लगा जैसा कि किसी बर्फ की सिल ने इसका हाथ पकड़ लिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे चलाती हुई एक दूसरे हॉल में ले गई। दूसरे हॉल में एक सांप की बहुत बड़ी मूर्ति रखी थी,
جس کے سامنے ایک چبوترا تھا جس پر خون کے دھبے سوکھے پڑ چکے تھے۔ راجکمار، تمہیں یہاں مرنا ہوگا تاکہ تم میرے ہو سکو، روپ متی نے سرد لہجے میں کہا۔ ساجد موت کا سن کر کانپ گیا۔ مرنے سے پہلے تمہیں ناگ دیوتا کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا تاکہ تم جسم کے پنجر سے آزاد ہو سکو۔ ساجد یہ سن کر کانپ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سر سے پاؤں تک ہلا دیا ہو۔ ساجد، تم ایک کلمہ گو مسلمان ہو، اس پتھر کو سجدہ مت کرو، باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ ساجد کے اندر سے ایک آواز آئی۔ ساجد چونک گیا۔ اس کے اندر سے جیسے سویا ہوا مسلمان جاگ اٹھا۔ اس نے انتہائی ٹھوس اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ مسلمان مرنا تو پسند کرتا ہے لیکن باطل کے آگے جھکنا نہیں۔ اس کی باتیں سن کر روپ متی لال بھبوکا ہو گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ تم میرے راجکمار نہیں ہو سکتے، تم کوئی اور ہو۔ اتنا کہہ کر وہ مورتی کی جانب سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی پشت ساجد کی جانب تھی۔ وہ چند لمحے تک ساجد کی طرف پیٹ کیے بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ ساجد کی جانب مڑی، ساجد اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ آنکھوں سے غصہ اور حقارت ظاہر ہو رہی تھی۔ تم نے ناگ دیوتا کی توہین کی ہے، اب تمہیں موت سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے پھر مجھے 1000 سال اور ہی کیوں نہ انتظار کرنا پڑے۔ ساجد ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا، لیکن روپ متی نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا تو سرخ روشنی کا ایک شرارہ نکل کر ساجد کے جسم سے جا ٹکرایا۔ روشنی کا شرارہ ٹکراتے ہی ساجد کو اپنے جسم میں آگ لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ساجد فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ روپ متی حقارت بھری نظروں سے ساجد کو تڑپتا ہوا دیکھنے لگی۔ تم نے میرے دیوتاؤں کو پتھر کہہ کر اپنی موت کو دردناک بنا لیا ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گی۔ دوسری بار پھر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس بار ساجد ہوا میں اچھلا اور چھت سے جا ٹکرایا اور مزید تڑپنے لگا۔ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ روپ متی نے جواب دینے کی بجائے تڑپتے ہوئے ساجد کی جانب پھر اشارہ کیا۔ ساجد اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ ساجد زمین پر جا گرا۔ دفعتاً اسی لمحے ساجد کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی جو کہ انتہائی دھیمی تھی۔ پریشان کیوں ہو میرے عزیز، ذکر الہی کرو، پھر دیکھو قدرت کا نظارہ۔ ساجد کراہتا ہوا اٹھا اور سورہ اخلاص کا بلند آواز سے ورد کرنے لگا۔ کلام الہی کا سننا تھا کہ روپ متی پر لرزہ طاری ہو گیا، پھر لرزہ کپ کپی میں تبدیل ہو گیا۔ روپ متی کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ ساجد نے سورہ اخلاص بآواز بلند ورد شروع کر دیا۔ مندر کے در و دیوار پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ساجد پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ روپ متی کے جسم نے آگ پکڑ لی ہے۔ مندر کے در و دیوار زلزلے کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ ساجد نے دیکھا کہ پتھر کی مورتی سرنگوں ہو چکی ہے۔ روپ متی کی چیخیں ساجد کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ سیڑھیاں اترتے اترتے ساجد کا پیر پھسلا اور وہ گر گیا۔ اس کا سر ستون سے ٹکرایا۔ اسی لمحے ساجد کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا ذہن اندھیرے میں گم ہونے لگا۔ نیموا آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ مندر کے در و دیوار گر رہے ہیں۔ روپ متی آگ کی شعلوں میں لپٹی ہوئی اس کی جانب بھاگی ہوئی آ رہی ہے۔ پھر اس کے ذہن کے سارے دروازے بند ہو گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ساجد کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنی جیپ کے قریب پڑا ہوا تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اسے گزشتہ واقعات یاد آنے لگے۔ اس نے جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اب اسے ایک اور سفر کرنا تھا جس میں جسم کی نہیں روح کی ضرورت ہوتی ہے، جس سفر میں اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ دور کہیں سے ساجد کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی اور ساجد نے جیپ کا رخ مسجد کی جانب کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔